الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ روزہ ہر امت پر لازم رہا۔ اہل قریش بھی دین سے دوری اور جہالت کے باوجود اس عبادت سے آگاہ تھے۔ 10 محرم کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے اور اس دن روزہ رکھتے تھے۔ یہود اس روز فرعون سے نجات کی خوشی میں روزہ رکھتے۔ ہر قوم کا روزہ رکھنے کا انداز جدا ہوتا، لیکن امت مسلمہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ساتھ میں اس کی وجہ بھی بتا دی کہ یہ روزہ کیسے رکھنا ہے اور اس کی فرضیت کی وجہ کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن سے اس کا تعلق جوڑ کے واضح کر دیا کہ یہ جشن نزول قرآن ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ اس قرآن کو رمضان کی ایک رات میں لوح محفوظ میں نقل کیا گیا اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں بھی اسی رات اتارا گیا۔ پھر آسمان دنیا سے غار حرا کی چوٹی پر نزول کا مرحلہ وار آغاز بھی اسی رات سے ہوا۔ روزے کا قرآن سے تعلق حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں روز قیامت بندوں کے سفارشی بن کے آئیں گے۔ روزہ کہے گا، پروردگار میں نے اسے کھانے پینے اور شہوت سے روکا، اب تو اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے راتوں کو نیند سے باز رکھا، اب تو اس کے لیے سفارش قبول فرما۔ رمضان کے لیے جتنی احادیث گزری ان میں صام و قام دونوں لفظ شامل ہیں۔ پہلی حدیث دیکھیے، جو رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث جو ابو ہریرہ سے ہے وہ ہے، جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے کھڑا رہا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیا جائیں گے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی رمضان میں بخشش کے لیے روزہ رکھنے میں بھوک پیاس اور نیند سے رکنا لازمی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ماہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ جو اس رات خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور جو اس کی خیر سے محروم رہتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی صامت سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے فرمایا، یہ رمضان کے مہینے میں ہے، آخری عشرے میں ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، 5 راتیں۔ مجدد الف ثانی فرماتی ہیں، اللہ رب العزت نے سال بھر کے انوار و تجلیات ماہ رمضان اور ماہ رمضان کی برکات کا جو آخری عشرہ ہے اس میں رکھ دی ہیں، جبکہ آخری عشرے کا نچوڑ لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر کا اس ایک گھڑی میں جسے رب کی عطا یا انعام کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 4 انبیاء اور عابدوں نے حضرت حزیق العیل یوشع بن نون، حضرت ایوب، حضرت زکریا علیہ السلام 80 سال مسلسل انہوں نے عبادت کی۔ وہ دن میں روزہ رکھتے اور رات میں قیام۔ انہوں نے پلک جھپکنے کے عرصے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 ماہ کی راتوں سے بہتر ہے۔ یاد رہے 1000 ماہ میں 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ یہ رات شیطان پر کرفیو نافذ ہونے کی رات ہے۔ جبریل امین اس رات
اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ وہ اپنے 100 پروں میں سے 2 پروں کو کھولتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر جبریل امین کے حکم پر اس رات کھڑے ہوئے بیٹھ کر عبادت کرنے والے نماز پڑھنے والے کو سلام کرتے ہیں۔ ان سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں، آج کی رات اللہ نے سب پر نظر رحمت فرمائی ہے، سب کو معاف کیا ہے، سب کے گناہ بخش دیے ہیں سوائے 4 آدمیوں کے، ایک کثرت سے شراب پینے والے کے، دوسرے والدین سے قطع تعلق کرنے والے، تیسرے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے والے، چوتھے دلوں میں کینہ اور عداوت رکھنے والے۔ البحیقی کی یہ حدیث ہے۔ ہم لوگوں نے لیلۃ القدر کو پر اسرار رات بنا دیا ہے، اور بالعموم رات کے آغاز ہی سے ہم اس کی علامتیں ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں۔ زندگی کے امتحان میں سرخرو ہونے کے لیے ان طاق راتوں میں جاگنا ہے۔ صرف جاگنا ہی نہیں، 3 لوازمات کے ساتھ ہمیں جاگنا ہے: ایمان، احتساب اور ثواب کی نیت کے ساتھ۔ آخرت کے لمبے سفر کی روانگی کی تیاری کے لیے ہمیں حساب کتاب متوازن کرنا ہے۔ ہم نے ٹانگوں کو کچن میں کھڑے ہو کر کتنا تھکایا، ٹانگوں کو ٹرین کے انتظار میں کھڑے کیے رکھا، ہم نے بل جمع کروانے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے ٹانگوں کو حالت قیام میں رکھا۔ بس تناسب نکالیں۔ اللہ نے خیر کثیر قرآن کو کہا ہے۔ یہ آخری عشرہ اور طاق راتیں بس اسی فریاد کا جواب ہے، یعنی ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے تو اسی فریاد کا سوچ کر ہی الگ رہتے تھے۔ لیلۃ القدر میں جاگنا، حالت قیام میں جاگنا اور قیام میں قرآن کی تلاوت کرنا، اپنا محاسبہ جائزہ انسان اپنے حق سے خود ڈھونڈ لیتا ہے۔ اپنا حساب کتاب کا کھاتہ کھولنا ایمان احتساب کے ساتھ۔ ایمان کا دوسرا مفہوم حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ کی معیت کا احساس ہے۔ ہم خود سوچیں کہ اگر ٹی وی کیمرہ لگا ہو تو انسان کتنا الرٹ ہوتا ہے۔ شوہر، باپ یا بیٹا یا بھائی بہت اچھی اور اونچی پوسٹ پر ہوں تو سرکاری کام کروانا کتنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی موجودگی کا احساس ہی ایمان ہے۔ ویسے تو یہ ساری زندگی سارا سال مطلوب ہے، لیکن ماہ رمضان بطور خاص اسی احساس کی بیداری کے لیے آتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی یہ احساس کم ہو جاتا تھا۔ اسی کو بار بار بیدار کرنے کے لیے، تر و تازہ کرنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ ایک صحابی نے جب ایمان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، یہ جان لو کہ اللہ عز و جل بندے کے ساتھ ہیں جہاں بھی وہ ہو۔ یہ ایمان اللہ کی معیت کے احساس سے پیدا ہوتا ہے اور تزکیے سے بڑھتا ہے۔ ہم سارا سال یہاں تک کہ رمضان کے دنوں میں بھی اس سے محروم رہتے ہیں۔ سارا دن سحری، نماز قرآن، دورہ قرآن، نماز، افطاری کی تیاری، کبھی افراتفری میں گزارتے ہوئے تزکیہ اور اللہ رب العزت کی معیت کا احساس دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ایسے میں یہ طاق راتیں ہی وہ گراں نعمت ہیں جو دونوں صفات پیدا کرتی ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، بخشش کے بس 2 ہی مواقع ہیں، ایک لیلۃ القدر اور دوسرا یوم عرفہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، بے شک افضل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو یہ جان لے اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی ہو۔ تو ان طاق راتوں میں اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کیجئے، اس کے ساتھ اپنی کمیاں کوتاہیاں بیان کیجئے، اپنی نالائقیوں کے کچے چھٹے کھولیے۔ اگر اللہ کی معیت کا احساس ختم ہو جائے تو انسان غافل ہو جاتا ہے، حسب جا اور حسب دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، نیکیوں کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ اس معیت کے احساس کو پیدا کرنے کے لیے تگ و دو کرنا پڑے گی۔ صدقہ، خیرات، دعا، توبہ، استغفار جو بھی بن بڑے کیجیے، لیکن اس احساس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔
اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا خالق و مالک آپ کے ساتھ ہے، پھر احتساب کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ متفق علیہ حدیث ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ سلف صالحین کا اس عشرے کی طاق راتوں کے لیے اہتمام قابل رشک ہوتا تھا۔ امام شافعی کہتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں اس عشرے کے دنوں میں بھی ویسے ہی عبادت میں کوشش اور محنت کروں جیسی ان راتوں میں۔ ابن حبان فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کی تیاری دن میں نیند اور صدقے سے کرو۔ لیلۃ القدر کی بیداری اور قیام ایمان کی علامت میں سے ہے۔ قیام کیسے ہو؟ کیا جسے قرآن کی مخلص 2-4 مخصوص صورتیں یاد ہوں وہ قیام نہیں کر سکتا؟ قیام کی ایک صورت یہ ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک ہی آیت ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو پس یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو بہت غالب حکمت والا ہے۔ اس میں پوری رات گزار دی یہ پڑھتے ہوئے، مطلب سارا وقت وہ یہی آیت پڑھتے رہے۔ اب تصور کیجئے اسے دہراتے ہوئے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ بس آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں، جس آیت پر دل کی مٹی نرم ہو جائے، اللہ کی معیت کا احساس غالب آ جائے تو بغیر گنتی کے پڑھتے جائیے۔ قیام کی مشقت اٹھائیے۔ اس رات نوافل کی گنتی مطلوب ہے، نہ ذکر اذکار کی کثرت۔ دینے والا آج آمادہ ہے۔ سب پچھلے گناہ، خطائیں، غفلتیں، ناشکری بیان کرتے جائیے۔ سجدے میں سر رکھ کے پہلے اپنے آپ کو اس قیام کے قابل بنائیے۔ آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 جانب فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ خیر ہے، برکت ہے، اوپر والا منتظر ہے۔ کچھ تو اعتراف کیجئے، زندگی بہت تھوڑی ہے۔ یہ تو ویسے بھی تقدیر ساز رات ہے، زندگی میں اگلی مرتبہ یہ مقدر والوں کو ہی ملے گی۔ دوسری صورت قیام کی یہ ہے کہ قرآن سامنے رکھ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں۔ ہر آیت پہ رکیے۔ صفت والی ہے تو اعتراف کیجئے، جہنمیوں کی ہے تو پناہ مانگیے، جنتیوں کی ہے تو دعا کیجئے، لیکن اس قیام کو بس انفرادی رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھیے۔ آج کی رات قرآن کے نام کر دیجئے۔ امام باقر نے قیام اللیل میں 10 آیات کی تلاوت کرنے والے غافلین سے نکالا، 100 آیات کی تلاوت کرنے والے کو قانتین میں، 50 آیات کی تلاوت کرنے والے کو ذاکرین میں، 200 آیت کی تلاوت کرنے والے کو خاشعین میں، 300 آیت کی تلاوت کرنے والے کو فائزین اور 500 آیت کی تلاوت کرنے والے کو مجتہدین میں شامل کیا۔ اس کی تلاوت قیام میں بھی کریں اور قعود میں بھی۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اسے دل سے پڑھیے۔ اپنے آپ سے سوال کرتے جائیے، اللہ نے یہ قرآن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اگر نہ بھجوایا ہوتا تو میں اور آپ کہاں ہوتے؟ آج کی رات اہل قرآن میں شامل ہو جائیے۔ تو میری پیاری بہنوں، لیلۃ القدر کی تیاری آج رات سے ہی شروع کر دیجئے۔ یہ وہ رات ہے جس کا بھید جاننے کا دنیا میں کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیکن یہ مجھے معلوم ہے، جو نبی اس کتاب کو لے کر آیا وہ انبیاء میں سردار، جو کتاب اس رات میں آئی وہ کتاب کی سردار، جس ماہ میں نازل ہوئی وہ مہینوں کا سردار، اور جس رات میں اتاری گئی وہ راتوں کی سردار، اور جس مخلوق کو دی گئی اسے اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا۔ یہ وہی رات ہے جب خزانے کا مول کھول دیا جاتا ہے، لینے والا جمائیاں لے رہا ہے کہ دن میں کام بہت کیے، افطار پارٹیاں تھیں، یہ سب ایک طرف رکھ دیجئے۔ مقصود لیلۃ القدر نہیں، اس میں ملنے والی عافیت ہے۔
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، لوگوں کو معاف کرنے کا ظرف عطا کر دیجئے۔ ہاتھ اٹھائیے، اشک بہائیے، سجدے میں قریب حاصل کیجئے اللہ کا، اور اللہ رب العزت سے اس رات میں کی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کی مہر لگوا لیجئے۔ جو آپ کو چھوڑ گئے مٹی میں دفن ہیں، ان کے لیے بچشم نم عرش کے سائے تلے ملنے کی درخواست کیجیے۔ دعا ہے اللہ اس رات کی معرفت عطا کرے، آمین۔ یہ رات مل گئی تو سمجھیے لیلۃ الجائزہ، مزدوری کی رات میں آپ کی دہاڑی لگ گئی، آپ کو نمبر مل گئے، نشانیاں نظر آئیں یا نہ آئیں، آپ کو سکون اور قرار ہے۔ اب آپ کی عید وہی عید ہے جس کو انعام کہا گیا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں میں شمولیت مبارک ہو۔ آنکھ سے نکلا خوف خدا کا ایک آنسو اس رات میں بخشش کا بہانہ بن سکتا ہے۔ دنیا کے دکھوں پر نہیں، اپنی آخرت پہ رونے والا بنیے۔ وما علینا الا البلاغ۔